السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے مجھے ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ میں اس تھپڑ پر حیران رہ گئی کیونکہ مجھے معلوم بھی نہیں تھا میری غلطی کیا ہے۔ اور پھر میرے شوہر نے مجھے بالوں سے پکڑ کر اپنی ماں کے سامنے پھینکا اور ایسے الفاظ ادا کیے کہ میری روح کانپ گئی۔ میں نے روتے ہوئے ظلم کی وجہ پوچھی تو میری ساس نے جو بات کہی وہ سننے کے بعد میرے قدموں تلے زمین بھی نہ رہی۔ میرا شوہر تو میرا ہی۔ دل میں کئی ارمان لیے میں اپنے شوہر کے کمرے میں سجی سنوری بیٹھی تھی، زیورات اور سرخ عروسی خوبصورت جوڑے میں بیٹھی عدنان کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی عدنان کمرے میں آئیں گے اور مجھے پیار بھرے انداز میں منہ دکھائی دیں گے۔ میں تو پہلی نظر میں ہی ان پر مر مٹی تھی۔ ان کی تصویر دیکھتے ہی میرا دل و جان سے عدنان پر فدا ہو گئی، اور وہ بھی مجھے بہت پسند کرتے تھے۔ شادی سے پہلے ہی جب بھی وہ میرے گھر آئے تو میرے لیے بہت سارے تحفے تحائف لاتے، اور میری ساس بھی مجھے بہت زیادہ پیار جتاتی، میرے بہت لاڈ نخرے اٹھاتی۔ ہمارے نکاح کی تقریب 4 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ نکاح پر عدنان نے مجھے ڈائمنڈ کی رنگ پہنائی تھی۔ میری ساری دوستیں اور سارے رشتہ دار میری قسمت پر رش کر رہے تھے۔ بہت خوبصورت انداز میں میرا نکاح ہوا۔ اس کے بعد میری ساس نے میری والدہ سے اجازت مانگی کہ حنا اور عدنان کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے تاکہ بے تکلفی بڑھ سکے۔ عدنان اکثر گاڑی میں آتا اور مجھے اپنے ساتھ باہر کسی ریسٹورنٹ میں لے جاتا، اور ہم خوب ساری باتیں کرتے، انجوائے کرتے، رومانٹک باتیں کرتے، اور وہ مجھے ڈنر وغیرہ بھی کرا کے گھر چھوڑ دیتا۔ ہماری زندگی کے بہت خوبصورت لمحات تھے، اور تب میرے دل کو بہت زیادہ خوشی اور تسکین حاصل ہوتی تھی۔ مگر یہ کون جانتا تھا کہ یہ سب ایک ڈھونگ ہوگا۔ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے؟ ابھی رخصتی سے 15 دن پہلے عدنان نے مجھے فون پر ٹرپ کے بارے میں بتایا کہ میں تمہیں مری ناران کاغان لے کر جاؤں گا، ہم بہت سیر و تفریح کریں گے۔ یہ سن کر میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آئینے کے آگے کھڑی اپنی قسمت پر اترا رہی تھی۔ میری والدہ مجھ سے کہتی تھی میری بیٹی ہے یہ بہت پیاری، دیکھنا اس کی قسمت بھی بہت ہی پیاری ہوگی۔ پر مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ اتنا پیار کرنے والا اتنا شخص میری زندگی کو عجیب طریقے سے دہرائے پر لا کر کھڑا کر دے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سب کہتے ہوئے میرا دل لرز جاتا ہے۔ ابھی میں اپنے کمرے میں عدنان کا شرماتے ہوئے بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ عدنان اچانک داخل ہوئے اور میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہونے لگی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کچھ نہ بولے۔ مجھے تو لگا تھا کہ آج کی رات وہ مجھ سے بہت کچھ کہیں گے، مگر وہ چپ تھے۔ جب یہ خاموشی طویل ہونے لگی تو مجھے کچھ تعجب سا ہوا کہ آخر وجہ کیوں ہے، چپ کیوں ہیں۔ مجھے تو کھا رہا تھا کہ مجھے میرے منہ دکھائی دیں گے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ الٹ پلٹ تھا۔ عدنان تو غصے سے لال سرخ ہو رہے تھے، وہ مسلسل خاموش تھے، اور اس خاموشی کو 20 منٹ گزر گئے۔ پھر میں نے ہمت کر کے بات شروع کی۔ میں نے نظریں نیچے جھکائے، اپنے ہاتھ عدنان کی طرف بڑھائے، کہنے لگا لائنیں میری منہ دکھائی دیں۔ میں نے بڑے مان سے یہ بات کہی تھی، انہوں نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ یہ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ ان کا تھپڑ کھاتے ہی میں بیڈ پر گر گئی، اٹھنے کی ہمت بھی نہ تھی، اور وہ میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔ میں تو سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا عدنان میرے بال چھوڑیں، مگر انہوں نے مجھے باہر بیٹھی میری ساس شفقت بیگم کے قدموں میں جا پھینکا اور بولے، یہ لے اماں، جو تو نے کہا تھا میں نے ویسا کیا،
اب یہ لڑکی تیرے حوالے، سالوں سے جس بدلے کی آگ میں تو جل رہی تھی، اب لے لے اپنا بدلہ، پورا کر لے اپنا ایک ایک حساب۔ یہ سنتے ہی میرے شدر سی رہ گئی اور کانپ اٹھی۔ میرا رخسار تھپڑ سے سرخ لال ہو چکا تھا اور میرے بال بکھر گئے تھے۔ میری بہت بری حالت تھی اور وہ رو رو کر میری ہچکی بن گئی تھی۔ میں بہت نازک سی طبیعت کی مالک تھی۔ آج تک میرے والدین نے مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی۔ وہ مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ پہلی رات میں ہی تھپڑ کھا چکی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں وہاں ساس کے قدموں میں گر کر رو رہی تھی۔ وہ مجھے بہت غصے سے گھور رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں تو جیسے بدلے کی آگ لگی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میرے جبڑوں کو زور سے پکڑا اور کہنے لگی، برسوں سے انتظار تھا اس وقت کا مجھے، اور آج وہ وقت آ گیا ہے۔ اب دیکھنا بہت مزہ آئے گا۔ میں تیرا وہ حال کروں گی کہ تم مرنے کی دعا مانگو گی۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک اندھیرے کمرے میں جا کر بند کر دیا اور باہر سے دروازے کو لاک کر دیا۔ میں روتی رہی، چیختی چلاتی رہ گئی، دروازہ پیٹتی رہی کہ مجھے کیوں یہاں بند کیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ مگر کوئی میری مدد کو نہ آیا۔ اس کمرے میں نہ ہی کوئی لائٹ تھی، نہ ہی کوئی پنکھا، بس ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، اور نہ ہی وہ بھی بہت زیادہ اونچی تھی جہاں سے چاند کی روشنی آ رہی تھی۔ آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے کمرے میں کافی وقت گزر چکا تھا اور وہاں کوئی بھی نہیں آیا۔ اب تو یہ حالت تھی کہ میں رو رو کر تھک ہار چکی تھی، بھوک سے نڈھال تھی۔ روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ اچانک میری ساس شفقت بیگم نے دروازہ کھولا اور ایک پلیٹ میں کھانا لیے، ایک گلاس پانی کا لیے، غصے سے میرے سامنے پلیٹ پٹک کر رکھ دی اور میرے سامنے بیٹھ گئی اور شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے بولی۔ میں بالکل بے جان سی ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ لے کھانا کھا لے، آخر تجھے زندہ بھی تو رکھنا ہے، تجھے میں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گی۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھوں میں بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے اور میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ مجھے بتائیں آخر میرا قصور کیا ہے، میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس بات کا جواب دینے کی بجائے انہوں نے مجھے زور سے تھپڑ دے مارا اور مجھے بہت بری طرح سے پیٹنے لگی۔ میں بہت روئی، چلائی۔ پیچھے کھڑے عدنان یہ سارا منظر دیکھ کر خود بھی خاموش تھے اور وہ غصے سے زور زور سے قدم اٹھاتے ہوئے کہیں چلے گئے۔ پھر شفقت بیگم نے مجھے بہت مارا کہ میرے جسم پر زخم کر دیے، اور جب مار مار کر تھک ہار گئی اور پھر دوبارہ سے مجھے اس کمرے میں بند کر کے چلی گئی۔ درد کے مارے میرا جوڑ جوڑ دکھنے لگا اور ہونٹ کے کنارے سے تو خون بھی نکل رہا تھا۔ میں اس عجیب و غریب کشمکش میں تھی کہ اچانک میری زندگی میں یہ کیسا موڑ آ گیا۔ مجھے یہ شخص سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ میں تڑپ تڑپ کر روئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اتنا روئی کہ روتے روتے میرے حلق کانٹوں کی طرح خشک ہو گئے اور بھوک سے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ نہ چاہتے ہوئے میں نے یہ کھانا کھایا اور پھر روٹی ہوئی، روتی روتی سو گئی تھی۔ صبح اٹھتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں، میرے ہاتھوں کو میری ساس نے رسی سے مجھے باندھ دیا ہے۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ کھینچنے چاہے، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں اپنے آپ کو چھڑوا نہ سکی۔ میں نے یہ کہا، اب میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں، یہ کیوں کر رہی ہیں؟ آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ان کی آنکھوں میں تو جیسے خون اترا تھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں لال سرخ ہوئی پڑی تھیں اور میرے ہاتھوں کو زور سے رسی سے باندھ دیا۔ دوبارہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، شفقت بیگم نام ہے میرا، جب تک تجھے اذیت میں نہ دیکھ لوں تب تک میرے دل کو سکون ملتا رہے گا۔ میں نے پوچھا کہ مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ شفقت بیگم کہنے لگی، اتنی بھی جلدی کیا ہے بہو رانی، عمر پڑی ہے یہ بتانے کے لیے تمہارا جرم کیا ہے؟
میرے ہاتھوں پہ رسیوں کے نشان پڑ چکے تھے۔ میں اپنا ہاتھ کھینچ کر آزاد کرنا چاہا، مگر میری کلائیوں میں سے خون ٹپکنے لگا۔ میں اپنی آنکھوں میں دردناک آنسو لیے ہوئے رو رہی تھی، اور وہ بھی ایک وقت تھا جب میرے والد مجھے شہزادیوں کی طرح رکھتے تھے۔ مجھے یاد آنے لگا ایک بار پھل کاٹتے وقت میرے ہاتھ پر ہلکی سی چھری کیا لگ گئی۔ انہوں نے پورے گھر میں طوفان اٹھا لیا تھا۔ مجھے یہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، پٹی کروائی۔ میرے والد مجھے بہت پیار کرتے تھے، مجھے گھر کے کسی کام کاج کو ہاتھ نہ لگانے دیتے۔ کبھی میری والدہ مجھے کوئی کام کہہ دیتی تو میرے والد فوراً سے انہیں ٹوک دیتے۔ وہ کہتے کہ میری پیاری بیٹی کو کوئی کام نہ کہا کرو، یہ تو میری شہزادی ہے۔ میں اپنے والدین کی بہت لاڈلی تھی، اور اب اس لاڈلی کا حال بہت برا ہونا جا رہا تھا۔ مجھے اندھیرے سے بہت خوف آتا تھا، اور جس کمرے میں شفقت بیگم نے مجھے بند کر کے رکھا تھا، اس کمرے میں تو روشنی کا کوئی نام و نشان ہی موجود نہیں تھا۔ صبح کے وقت اتنے چھوٹی سی کھڑکی سے تھوڑی سی روشنی آتی ہے۔ مجھے اس کمرے میں کوئی 10 دن ہو گئے تھے۔ میری زندگی تو جیسے اچانک سے ایسی دردناک ہو گئی تھی کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اور جو کہ میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجھے کمرے میں رات کے وقت اتنا خوف آتا کہ کبھی بلیوں کے غرانے کی آوازیں میرے کانوں میں پہنچتی، تو کبھی میں خوف کے مارے کانپنے لگ جاتی تھی۔ میں چیختی تھی، چلاتی رہی تھی۔ ایک دن میری چیخوں کی آواز سن کر عدنان آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ میری حالت بہت بگڑ رہی ہے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کچھ ترس آ گیا۔ مجھے اس کمرے سے باہر لے گئے اور ٹھنڈے پانی کا گلاس میرے ہاتھ پر رکھا، اور خاموشی سے میرے پاس کھڑے ہو گئے، اور افسوس بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ جیسے کہ انہیں میری اس بری حالت پر دکھ ہو رہا ہو۔ میں نے پانی پیا ہی تھا کہ اتنی دیر میں شفقت بیگم وہاں آ گئی اور چیخنے چلانے لگی، غصہ کرنے لگی۔ عدنان، تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس کو باہر نکالنے کے لیے؟ اور میرا ہاتھ پکڑ کے واپس مجھے اسی کمرے میں دھکیل دیا، اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ اور میں نے آوازیں دی کہ رکیے، مجھے بتائیے سب کیا ہو رہا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ آپ لوگ میرے ساتھ ایسا جانوروں والا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے کمرے میں کیوں بند کر کے رکھا ہے؟ انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ روتی رہی، رو رو کر میری آنکھیں سوج گئیں۔ دن بدن میری رنگت خراب ہونے لگی۔ مجھے ٹھیک سے کھانے کو نہیں دیا جاتا۔ اس اندھیری کوٹری کی قید ہو کر رہ گئی تھی۔ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی، یا اللہ تو میری مدد کر، مجھے اس عذاب سے نکال۔ میں نے ان لوگوں کو کہنا ہی چھوڑ دیا، میں صرف اپنے رب سے مدد مانگی، کیونکہ ان سے پوچھنے کا مطلب مزید مار کھانا تھا۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور اپنے رب سے رو رو کر دعائیں مانگی۔ پھر کچھ سکون ملا۔ مجھے اپنے رب سے بہت سی امیدیں تھیں، ایک نہ ایک دن میں یہاں سے آزادی پا ہی لوں گی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، دن بدن میری ساس کا مجھ پر ظلم ستم بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے اتنی حیرانگی ہوتی کہ یہ تو شادی سے پہلے میرے اتنے ناز نخرے اٹھاتی تھی، اور اب میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے۔ یہ سوچتی کہ پتہ نہیں کون سا بدلہ ہے، کیسا بدلہ ہے، جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب تو میں ہی ختم ہو رہی ہوں۔ میں بہت زیادہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، میرا رنگ، میری خوبصورتی سب ڈھلتی جا رہی تھی۔ یہاں صرف 2 وقت کا کھانا ملتا، اور ظلم کی تو حد ہی نہ تھی۔ لیکن میں نا امید نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں جاری رکھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عدنان اپنی ماں سے کہنے لگا، بس اماں بہت ہو گیا، آخر اس کا کیا قصور ہے؟ وہ کہنے لگی، بھول گئے ہو یا میں تمہیں یاد دلاؤں؟ عدنان کچھ خاموش ہوئے، پھر بولے، مجھے سب یاد ہے، میں چاہ کر بھی بھول نہیں سکتا۔ اپنے ساتھ ہوئی ناانصافی، اگر تو اسے ایسے ہی روز کمرے میں بند رکھو گی تو آخر میں یہ مر جائے گی، اور اگر یہ مر گئی تو تجھے سکون کیسے ملے گا؟ شفقت بیگم بولی، ٹھیک ہے، چل نکل باہر،
اور پورے گھر کی صفائی کر۔ نوکروں سے بھی بدتر رکھوں گی تجھے، اور گھر کے کام کروانا شروع کر دیے۔ گھر کے سارے نوکروں کو نکلوا دیا، سارے گھر کا کام، صفائی، برتن، ہر چیز مجھ سے کرواتی۔ جب میں سارے کام کر کے بیٹھ جاتی تب مجھ سے کوئی نہ کوئی کام دوبارہ کروانا شروع کر دیتی۔ ایک دن شفقت بیگم کی طبیعت بگڑ گئی، عدنان انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ جب واپس آئے تو کچھ دوائیاں عدنان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھیں۔ شفقت بیگم کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی، انہیں شوگر اور بلڈ پریشر کا مرض تھا۔ عدنان انہیں کمرے میں لٹا کر مجھے آ کر کہا، آج سے کھانا تم بنایا کرو، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ورنہ شفقت بیگم اپنے کچن میں مجھے پاؤں رکھنے بھی نہیں دیتی تھی، میں بس صفائی، جھاڑو پونچھا وغیرہ کیا کرتی تھی۔ پھر میں نے کچن بھی سنبھال لیا۔ میرے بنائے ہوئے کھانے عدنان اور ان کی اماں کو کچھ پسند آنے لگے۔ جتنے دن وہ بیمار رہی وہ خاموش رہی، میں ان کی خدمت کرتی رہی، ان کی بیماری کی حالت میں سنبھالتی۔ وہ مجھ سے نہ بات کرتی، نہ ہی میرے پاس آتی، کھانا کھاتی اور لیٹ جاتی اور آرام کرتی۔ مجھے ایک کمرے سے کچھ تو آزادی مل گئی تھی، میرے اللہ پر امید بڑھ گئی، ایک نہ ایک دن میں یہاں سے آزاد ضرور ہو جاؤں گی۔ میں اندر ہی اندر چاہتی تھی کہ کسی طرح میری والدہ سے میرا رابطہ ہو جائے، لیکن میرا رابطہ ہونا بہت مشکل تھا، کیونکہ میرے پاس کوئی موبائل فون نہیں تھا، کیونکہ موبائل فون تو سسرال میں شوہری گفٹ سے ملتے ہیں، اور میری تو شادی کی رات ہی بھیانک اور دردناک تھی، جو میں کبھی بھول ہی نہیں سکتی۔ ابھی شکر ملا کہ ایک دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، شفقت میں اندر آ گئی بیگم، اور میرے ہاتھ پکڑ کر گرم کپڑوں سے لگا دیا۔ میں چیخنے چلانے لگ گئی۔ شفقت بیگم تھی کہ چھونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور وہاں گرم پتیلے سے میرا ہاتھ جل رہا تھا، میں تڑپ رہی تھی۔ اتنے میں عدنان اندر آ گئی، انہوں نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے بچایا۔ وہ کہنے لگی، اماں یہ کیسی جہالت والے کام کر رہی، چھوڑ دو اسے، چلو میں تمہارے ساتھ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ یہ بول کر ان کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ میں رونے لگی، میرا ہاتھ جھلس رہا تھا۔ میں اپنی امی ایک کمرے میں لے جا کر باہر دروازہ بند کر دیا۔ میں دروازے کے پاس چھپ کر کھڑی ہو گئی، ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی، پر میں ناکام رہی، کوئی آواز باہر تک نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن کچن میں جب میں دوبارہ کھانا بنانے گئی تو شفقت بیگم داخل ہوئی۔ پہلے تو ان کو دیکھ کر میں گھبرا گئی، پھر کچھ کریں گی، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی سے اپنا کچن میں جو کھانا پینا تھا وہ لے کر چلے گئے۔ عدنان میرے پاس آئے، بولے، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو، آج میں ناشتہ باہر سے لے کر آیا ہوں، تمہیں کچھ بھی بنانے کی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ پہ ویسے بھی چوٹ لگ گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ناشتے والے ٹیبل پر لے گئے۔ میں ان کے ساتھ وہاں پر ایک چیئر پر بیٹھ گئی، وہاں پہ شفقت بیگم اور عدنان ناشتہ کرنے لگے، پر میں وہاں بیٹھے رہے، میری ہمت ہی نہ ہو رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ ناشتہ کروں۔ یہ لمحات میرے لیے کچھ حیران کن تھے۔ عدنان نے مجھے پلیٹ دی اور کہا، یہ لو بنا ناشتہ کرو۔ آج تو ایسے تھا کہ بڑے ہی دنوں کے بعد کچھ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوگا۔ ناشتہ کرتے ہی عدنان نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئے، اور ساتھ ہی AC چلا دیا۔ آج کا دن تو میرے لیے کچھ خاص تھا اور کچھ نیا موڑ لے کر آیا تھا۔ عدنان نے کہا کہ تم یہاں پر آرام کرو، شام میں آؤں گا، کمرے سے باہر مت آنا، کوشش کرنا بلا ضرورت کمرے سے باہر نہ نکلنا، میں جب شام میں آؤں تو تم اچھے سے ریڈی رہنا، ہم آج رات کو باہر ڈنر کرنے جائیں گے۔ میں تو بس ان کو یہ دیکھ کر ان کی باتیں حیرانگی سے سنتی رہ گئی۔ آخر کار 20 دن کے بعد ان کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے لگ ہی رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں خاموش کھڑی دیکھتے رہ گئی۔ وہ تیار ہو کر آفس چلے گئے۔ کتنے دنوں کے بعد میں نے اپنے کمرے میں آ کر کچھ سکون کا سانس لیا، ورنہ تو اس کوٹھی میں جیسے کمرے میں گر کر میری والدہ کو بہت پکڑ چکی تھی، اور اس کے سامنے تو یہ کمرہ میرے لیے جنت ہے۔
اپنے کپڑوں میں سے ایک نیا سوٹ نکالا اور فریش ہو کر آرام کرنے لگی۔ آج تو میں ایسی سوئی کہ شام کو عدنان نے ہی مجھے آ کر اٹھایا کہ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری۔ وہاں سے ایک نوکر جو ڈھیر لیے میرے لیے جوس اور فریشمنٹ کا کچھ سامان لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ عدنان اس کی ٹریلی اور اسے باہر جانے کا اشارہ کیا، کہنے لگا یہ لوگ جوس پیو، فریش ہو جاؤ، پھر ریڈی ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ایک بہت ہی خوبصورت ڈریس لایا ہوں، یہ پہن لو، ہم باہر چلیں گے اور آج تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ یہ سن کر تو میں چونک گئی اور مجھ سے انتظار بھی نہیں ہو رہا تھا، جس چیز کا مجھے کتنے دنوں سے صبر کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ کیا ہوگا، کیا ہوا ہوگا۔ ایسے وہ باتیں میرے ذہن میں آ گئیں۔ میں جلدی سے ریڈی ہوئی، میں جیسے گھر سے نکل رہے تھے جب تو میرے ساتھ شفقت بیگم صوفے پر آ کر بیٹھی آرام سے ہمیں دیکھ رہی تھی، پر کچھ بولی نہیں، خاموشی سے اپنا میں ان کی طرف دیکھ کر ڈر رہی تھی کہ ہمیں کہیں روکنے کی کوشش نہ کریں، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور مجھے نظر انداز کر کے اپنا ٹی وی آن کر کے دیکھنے لگی۔ عدنان نے گاڑی سٹارٹ کی اور میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پہلے تو یہ مجھے بہت اچھے ریسٹورنٹ میں لے گئے، یہ وہی ریسٹورنٹ تھا جہاں ہم رخصتی سے پہلے جایا کرتے تھے، جہاں ہم رومانٹک باتیں کیا کرتے تھے۔ عدنان نے آخری بار پھولوں کا گلدستہ بھی مجھے یہیں دیا تھا۔ عدنان نے میری ساری فیوریٹ ڈشز آرڈر کی۔ آرڈر میں ابھی ٹائم تھا، مجھے صبر نہیں ہو رہا تھا، مجھے میرے سارے سوالوں کا جواب ملنے والا تھا۔ آج مجھے پتہ لگنا تھا آخر کار مجھے کس چیز کی سزا ملی ہے۔ میں یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ وہاں سے ہمارا کھانا آ گیا۔ عدنان نے مجھے بہت پیار سے کہا کھانا، ہم دونوں نے کھانا شروع کر دیا۔ مجھے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میرے تو یہ غلط تھی کہ ہم سے کھانا بھی نہیں اتر رہا تھا، پر عدنان اتنے آرام سے کھانا کھائے جا رہے تھے جیسے ہم نے ڈنر کیا۔ میں اس انتظار میں تھی وہ مجھے کچھ بتائیں گے۔ انہوں نے بل پے کر کے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ریسٹورنٹ سے باہر لے گئے۔ آج وہ مجھ سے بہت ہی محبت سے پیش آ رہے تھے اور اتنے دنوں سے ایسی بے رخی دکھائی دی تھی، مجھے ان سے ایسی امید نہ تھی۔ آج پھر سے جیسے رخصتی سے پہلے تھے اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے تھے کہ جیسے کچھ ہوا بھی نہ ہو۔ مجھے ایک باغ میں لے گئے، وہاں پر ایک بینچ پر بیٹھ گئے، پھر میں نے انہیں بتا دیا کہ مجھے بتائیں یہ سب کیا تھا۔ میں تمہیں سب بتاؤں گا، پہلے تم یہ بتاؤ 20 دن تمہارے کیسے تھے؟ میں کیا کہتی ہوں، میں تو رو ہی پڑی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر روئی، تڑپنے لگی، اتنا روئی اور روتے روتے کہاں کہ میری زندگی کے بہت ہی دردناک اور خوفناک دن تھے جو میں کبھی چاہے کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ میرے والد اور والدہ نے مجھے بہت ہی شہزادیوں کی طرح رکھا تھا، مجھ پر یہ وقت آئے گا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے صرف یہ 20 دن تھے، ہم نے تو ایسے 20 سال دردناک اذیت میں گزارے ہیں، وہ بھی تمہارے اپنے والد کی وجہ سے۔ یہ سب سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ عدنان بولے کسی دور میں تمہارے والد عرفان میرے والد بشیر کے پاس دبئی میں جاب کیا کرتے تھے۔ میرے بشیر صاحب ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے اور عرفان صاحب ان کے پاس ایک چھوٹی سی نوکری کیا کرتے۔ بشیر صاحب کو عرفان پر بہت بھروسہ تھا، وہ ان کا بہت پرسنل سیکرٹری تھا۔ ہر کام میں بشیر صاحب عرفان صاحب کا بہت ساتھ دیتے، ان کو سپورٹ کرتے۔ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جو کہ مناسب گھر سے تعلق رکھتا تھا۔ بشیر صاحب کی بس یہی غلطی تھی کہ وہ دل کے بہت صاف گو تھے اور لوگوں کے دھوکے بازیوں میں آ جاتے، اس لیے تمہارے والد عرفان نے میرے باپ کو ایک بہت بڑا دھوکہ دیا۔ فائل سینڈ کروائی نہیں ہوتی وہاں وہ آنکھیں بند کر کے اس پر سائن کر دیتے۔ عرفان تو اتنے سالوں سے سب سنبھال رہا تھا اور بہت ہی ایمانداری سے اپنا کردار نبھا رہا تھا۔ وہاں میری امی کی طبیعت بگڑ رہی تھی، پھر یہ چھوٹی سی بہن پیدا ہوئی۔ میرے والد کو دبئی سے فوراً کراچی ہمارے پاس آنا پڑا۔ انہوں نے سوچا عرفان سب سنبھال لے گی۔ انہوں نے ایک ایسی فائل پر سائن کروایا کہ جس میں ساری کمپنی کی ملکیت وہ عرفان کے نام ہوگی۔ جب میرے والد یہاں پہنچے میری چھوٹی سی بہن پیدا ہوتے ہی انتقال کر چکی۔ میرے والد بہت افسردہ ہوئے، ان کا دل نہیں کیا ہمیں روتے ہوئے چھوڑ کر واپس دبئی جانے کا۔
اور وہ کچھ ماہ ہمارے پاس ہی رک گئے تھے، اور عرفان کو سارا بزنس کام فون پر ہی سمجھا دیا کرتے تھے۔ عرفان بظاہر سب کام ایمانداری سے کر رہا تھا۔ جب معاملہ ٹھنڈا پڑتا تو میرے والد جب دوبارہ دبئی چلے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، عرفان تو اس کمپنی کا مالک بنا بیٹھا ہے۔ سر اسٹاف کو یہی پتہ تھا کہ اب عرفان اس کمپنی کا مالک ہے، اور بشیر صاحب نے اس کو اپنی خوشی سے عرفان کو یہ کمپنی دے دی ہے، کیونکہ میرے والد صاحب کے پاس ایسی کمپنی کوئی تھی ہی کمی نہ تھی۔ میرے والد کو بہت دکھ ہوا، اتنا بڑا دھوکہ مجھے عرفان نے کیسے دیا، کاش میں وہ پیپرز پڑھ لیتا۔ انہوں نے عرفان پر بہت غصہ کیا اور دھمکیاں دی کہ تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا عرفان، میں فری پلاننگ کر کے تمہارے والد کو قتل کروا دیا۔ اس دن مجھے اپنے والد کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں اپنے برتھ ڈے کا کیک تیار کر کے بیٹھا اپنے والد کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں، ایک ایمبولینس آئی ہے جس میں میرے والد کی ڈیڈ باڈی نکلتی ہے۔ اس وقت میں صرف 10 سال کا تھا، اور یہ سب کچھ تو ہمارے لیے قیامت کا تھا۔ ہمارے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، اور میری والدہ اکیلی کمزور تھی۔ وہ کیا ہی کر لیتی۔ میرے والد کی تدفین کے بعد خاندان والوں نے، رشتہ داروں نے مجھے دبئی جانے کا کہا اور باقی کمپنیز کی فائل لانے کا کہا، کیونکہ ان کے بعد تو میں ہی ان کا اکلوتا وارث تھا۔ جب میں اپنے بڑوں کے ساتھ دبئی گیا تو وہاں جا کے پتہ لگا باقی کمپنیز کی پاور آف اٹرنی بھی عرفان صاحب کے نام پر ہے۔ ہم یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تو یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحب بات ظاہر تھی کہ تمہارے والد عرفان صاحب نے سارا کچھ ہڑپ کر لیا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اس سب کے بیچ میں تمہارے والد کا گریبان پکڑ کر انہیں مارنے لگا، لیکن میں بھول گیا تھا کہ اس وقت وہ بہت طاقتور ہیں۔ عرفان صاحب کو اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ لوگوں نے مجھے ان سے پیچھے چھڑا دیا، لیکن بہت ہی سخت دل تھے، انہوں نے مجھے اس وقت کچھ نہ کہا۔ میری والدہ نے بھی صبر کر لیا، اور ہم اب دونوں کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ اسی گھر میں رہتا تھا، بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہا تھا۔ ایک دن میری والدہ نے مجھے کچھ پیسے دیے، کہا سودا لے کر آؤ۔ گھر میں واپسی کو آ رہا تھا، اچانک سے ایک گاڑی میرے پاس آ کر رک گئی تھی، اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے مجھے اندر کھینچا اور دروازہ بند کر دیا۔ تمہارے والد عرفان صاحب نے مجھے اغوا کروا لیا اور ایک ایسے کمرے میں بند کروایا جہاں نہ پنکھا تھا نہ روشنی تھی۔ میں وہاں روتا تڑپتا، 3 ماہ میں نے وہاں گزار دیے، تڑپ تڑپ کر۔ ایک وقت کا کھانا دیتے اور مارتے بھی، اور اس کو ڈراتے دھمکاتے بھی تھے، یہ گھر خالی کر دو اور یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ، ورنہ تمہارا شوہر تو تم کو کھو چکی ہوگی، تم اپنا بیٹا بھی، آخری وارث بھی کھو بیٹھو گی۔ میری اماں ڈر گئی، فوراً سے انہوں نے اپنے گھر تمہارے والد کے کہنے پر خالی کر دیا، اور ہم وہاں سے بہت دور چلے گئے۔ ہم بدلے کی آگ میں تڑپ رہے تھے، کہاں اتنے عیش و آرام سے رہنے والے ہم تو سڑکوں پر آ گئے، صرف تمہارے والد صاحب عرفان صاحب کے دھوکے کی وجہ سے۔ ان 20 سالوں میں ہم نے بہت تنگ دستیاں دیکھی۔ میری والدہ ماسیوں کی طرح لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے لگی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارا وقت بدلنا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی اور ایک بڑی کمپنی جوائن کی، جس میں مجھے دن چگنی رات دگنی ترقی حاصل ہوتی رہی۔ پھر ایک دن میں نے دوبارہ اپنا بزنس اپنے والد کی طرح کھڑا کیا۔ کوئی ہاتھ سے تو چھین سکتا ہے، پر نصیب سے نہیں، اور ویسے بھی جس کے خون میں اپنے والد کی طرح کاروبار کرنے کی صلاحیت ہو، وہ دوبارہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، چاہے اس میں سے کتنا ہی دھوکہ سے چھین کر کیوں نہ لے جائے۔ میں تو اپنی ماں سے کہا تھا رہنے دیتے ہیں، لیکن میری ماں اتنے سالوں بعد میرے والد کو یاد کر کے تڑپ تڑپ کر روتی رہتی ہے۔ میرے والد اور والدہ ایک بہت محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے بہت پیار تھا۔ وہ بدلے کی آگ میں جلتی رہیں اور انہیں پتہ نہ لگا۔ اس وقت عرفان کی ایک بیٹی بھی ہے، اور عرفان باہر کے ممالک میں دوسری شادی کر بیٹھا ہے۔ جو اپنوں کا سگا نہ ہو سکا وہ غیروں کا ہو سکتا تھا،
لیکن اسے اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے، اس نے اسے شہزادیوں کی طرح رکھا ہے۔ اس کی تو جان تو اصل میں اس کی بیٹی ہے، ہنا ہے۔ جب ہم اس کو اذیت دیں گے تو ہمارا کچھ بدلہ تو پورا ہوگا۔ عدنان کی ساری باتیں سن کر میں اپنی اذیت کو بھول گئی۔ عدنان نے مجھے کہا کہ ہمارا ایسا ظرف نہیں، میں تمہیں پھر بھی کہوں گا کہ تم میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو تو میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں ایسی سوچ کا نہیں رکھتا جو تمہارے والد نے بھی کہا کیا۔ اس میں تمہارا کوئی بھی قصور نہیں، اور میں نے اماں کو بھی یہی سمجھایا کہ تمہارے ساتھ زیادتیاں یا بدلہ لے کر ہمیں کیا مل جائے گا؟ کیا مجھے میرا والد واپس مل جائیں گے؟ جو وقت ہم نے مشکلات میں گزارا ہے وہ تو گزر چکا ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات یہ کہوں گا کہ تمہیں اپنے والد یا مجھے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے عدنان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ شادی میں سے بدلہ لینے کے لیے تھی، لیکن نکاح کے بعد مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور ان ساری باتیں سن کر کچھ دیر میں خاموش رہی۔ انہوں نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ میں نے انہیں عدنان پھر پریشان ہو گئے کیونکہ وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہیں میرے جواب کا بے صبری سے انتظار تھا۔ عدنان کہنے لگے، دیکھو واقعی میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب اماں تمہارے پر کوئی ظلم کرتی تھی مجھ سے برداشت نہ ہوتا تھا، تو میں بھی پوری پوری رات کمرے میں آ کر بیٹھا تڑپتا رہتا، روتا رہتا اور ان کے سامنے ظاہر نہ کرتا تھا۔ میں نے کہا، یہ سوال تو میری والدہ نے مجھ سے بہت سالوں پہلے پوچھا تھا، جب میرے والد نے دوسری شادی کی تھی۔ بتاؤ کیا تم اپنے والد کے ساتھ رہنا چاہو گی یا والدہ کے ساتھ؟ تو میں نے اپنے والد کو چنا تھا، لیکن میں نے اپنی ماں کو چنا کیونکہ میری ماں میرے لیے بہت قربانیاں دی تھی اور ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میرے والد تو شادی پہ بھی نہیں تھے اور ان سے ملے مجھے کتنا ہی عرصہ گزر چکا ہے۔ جب سے انہوں نے دوسری شادی کی مجھے بھی جیسے بھول ہی گئے ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے پلٹ کر دیکھا اور نہ ہی میں ان کے پیچھے گئی۔ عدنان خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا، جو بھی ایسے ہوا اپنی بیوی سے نہیں شروع کرتے۔ پہلے بھی میری والدہ مجھ سے میری ساس کا شفقت کا رویہ اب بہت اچھا تھا۔ ناشتے کا ٹیبل پورا تیار ہوا تھا۔ میں ابھی عدنان کے ساتھ خوشی سے اپنی والدہ سے ملی اور میری والدہ بھی بہت خوشی سے مجھ سے پوچھنے، کیسا رہا تمہارا اس دن کا ٹرپ؟ اس کو میں ایک دم سے گھبرا سی گئی۔ میں نے ہاتھ تھاما اور کہا، ابھی ہم نہیں جا سکے، مجھے آفس میں کوئی ضروری کام تھا، لیکن اب کل جا رہے ہیں، اس لیے آپ سے آج مل رہے ہیں۔ چھپ کر بیگ ہم نے خود پیکنگ کی تیار کیا یا برے رویے سے معافی مانگنے کے لیے روانہ ہوئے، اور ہمارے یہ بہت یادگار اور خوبصورت لمحات ٹھہرے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔